نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے پاس جب دین اسلام کی دعوت کے لیے یہاں تو حضور علیہ السلام ان کو کیا ہے خط لکھا کرتے تھے اور خط لکھ کر ان کو کہتے تھے کہ آپ کیا ہے اسلام کی طرف آ جاؤ، اسلام ہی سچا دین ہے، جو تم بت پرستی میں ہو یا مشرکین میں سے ہو، الغرض جو دین واحد یعنی یہ جو ہمارا دین ہے اس سے ہٹ کر دین محمدی سے تم جو ہٹ کر ہو یہ اصل دین نہیں، اصل دین ہمارا دین ہے جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جو بادشاہ عمراء بڑے بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، ان کے پاس ڈائریکٹ جانا نہیں ہوتا تھا یا ان کے بہت ساری احتیاطی ہوا کرتی تھی، تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس دین اسلام کی تعلیمات پہنچانے کا کون سا ایک طریقہ تھا؟ تو وہ یہ طریقہ تھا کہ بادشاہوں کے پاس ایک پرچی رکا لکھ کر بھیجا جاتا تھا اور ان کا نام وغیرہ لکھ کر کہ اے بادشاہ یہ دین سچا دین ہے، جس پر تم ہو یہ دین سچا نہیں ہے، جو ہم کہہ رہے وہ دین سچا ہے، تم اس دین میں آ جاؤ، کامیابی کامرانی دنیا اور آخرت میں یہی ہے۔ تو پہلے کے دور میں جو بادشاہ تھا نا، ہرقل بادشاہ، یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، ملک روم اور شام کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شکل میں فرشتہ اس سرزمین پر آیا کرتا تھا، یعنی حضرت سیدنا دحیہ کلبی کے ہاتھ ایک رکا لکھ کر بھیجا اور اس کو دین اسلام کی گویا تعلیمی دینا تھا اور ان کو حکم بتانا تھا کہ اے ہرقل بادشاہ، تم جتنے بڑے بادشاہ ہو یا لوگ تمہارے عمراء تمہارے ہیں، لیکن سچا دین ہمارا ہے، سچا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کی طرف آ جاؤ، یہی دین سچا ہے۔ تو بادشاہ جو پہلے ہوا کرتے تھے انہوں نے توریت، زبور، انجیل اور جو صحیفے وغیرہ تھے وہ پڑھ لیے ہوتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر زمان نبی ہیں ان کی نشانیاں علامت کیا کیا ہوا کرتی ہے، یعنی بڑے ذہین و فطین بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس یہ رکا گیا نا تو ہرقل بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے سے ملک شام میں تجارت کے لیے بھی ایک قافلہ گیا ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان کے علاقے سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے نا، یعنی ہرقل بادشاہ نے کیا کہا کہ اگر ان کے علاقے سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے تو اس کو میری طرف بلاؤ تاکہ میں ان سے سوال و جواب کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ واقعی آخری نبی ہے تو میں ان سے سوال و جواب کروں گا، آخری نبی کی علامات وغیرہ کیا ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس ٹائم پر سفیان اور ان کے لوگ، حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لے کر آئے، پہلے جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے نا صلح حدیبیہ میں، حضور علیہ السلام نے ان سے اور ان کے جو کفار وغیرہ تھے ان سے صلح کر لی تھی، تو سفیان بھی اس ٹائم پر کیا ہے وہاں پر ملک شام میں تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ تو ہرقل بادشاہ نے ان لوگوں کو بلایا کہ آؤ میری مجلس میں تم لوگوں سے سوال و جواب کرنے، تو جیسے ہی سفیان بھی آیا اور لوگ بھی آئے تو ہرقل بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کہ تم میں سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر قریب کون ہے نسب کے اعتبار سے؟ تو سفیان نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اعتبار سے بالکل قریب ہوں، یعنی جیسے خون کا رشتہ کہتے ہیں نا وہی یعنی ہمارا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں۔ تو ہرقل بادشاہ نے کہا کہ اس کو میری طرف کر دو، باقی جو لوگ ہیں نا ان کو تم پیچھے کی طرف موڑ دو اور ان لوگوں کو کہو کہ میں اس سے سوال کر رہا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم بتا دینا۔ تو سفیان نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں یہ جھوٹ بول دیتا یہ لوگ میرے جھوٹ کو آگے جا کر نقل کریں گے، مجھے یہ خوف ہے، ورنہ میں جھوٹ بھی بول دیتا۔ کہا کہ ہاں پوچھو۔ تو ہرقل بادشاہ نے نا اس سفیان سے 10 سوالات کیے، وہ 10 سوالات کیا ہے، ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے یہاں اس کا نسب کیسا ہے، یعنی نسب کے اعتبار سے وہ نبی علیہ السلام کیسے ہیں؟ تو سفیان نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی نسب کے اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور بہترین نسب، بہترین علاقہ، بہترین جو ہے نا ان کے سب سے زیادہ نسب والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، یعنی سب سے بہترین یہی لوگ ہیں۔ اور دوسرا ہرقل بادشاہ نے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا ان میں سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا؟
تو سفیان نے کہا کہ نہیں، نبوت کا دعویٰ ان سے پہلے کسی نے اس نسب کے اعتبار سے یعنی ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا، یہ پہلے ہے کہ قریش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور پھر جو تیسرا یعنی سوال اس نے پوچھا کہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ بھی تھا یا نہیں تھا؟ تو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان میں سے بادشاہ کوئی نہ تھا، غریب خاندان تھے، غریب خاندان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ سب امیروں میں سے امیر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایتوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب اگر آپ چاہو تو یہ پہاڑ سونا اور یہ پہاڑ پتھر وغیرہ سونا بن جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے غریبی پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری امت غریب ہے اور مجھے بھی غریبی ہی کو پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی غریبی ہی کو چوائس کیا۔ تو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کے باپ داداؤں میں سے بھی کوئی بادشاہ نہیں تھا، غریب خاندان میں سے ہی تھا۔ اور چوتھا سوال پوچھا کہ کیا ان کی پیروی اونچے طبقے والے کرتے ہیں یا دبے ہوئے طبقے والے؟ تو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کی پیروی جو کرتے ہیں نا نچلے یعنی دبے ہوئے طبقے والے وہ کرتے ہیں، اونچے طبقے والے نہیں کرتے۔ اور پانچواں پوچھا ہرقل بادشاہ نے کہ کیا وہ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم بھی ہوتے ہیں؟ تو سفیان نے کہا کہ نہیں، وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار سن لیتا ہے، حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، گویا کہ وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو کہہ لے کہ میں اپنے باطل مذہب میں سچا ہوں، لیکن اگر اس نے حضور علیہ السلام کی گفتار کو سن لیا، حضور علیہ السلام کے تبسم کو دیکھ لیا نا، وہ کلمہ پڑھنے کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ وہ دن بدن لمحے بلمحے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ان کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یعنی ان کا چہرے اقدس ایسا ہے کہ جو دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا سوال ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ ان کے دین کو کوئی ناپسند کر کے ان سے پھرا بھی ہے یا نہیں پھرا؟ تو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کے دین میں جب کوئی آ جاتا ہے نا تب کوئی ناپسند نہیں کرتا۔ کیا ہے؟ جب کوئی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتا ہے تو پھر ناپسند کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی، تو وہ دل و جان سے اس دین کو پسند کرنے لگتا ہے۔ کہ ایسا خوبصورت دین ہے جس میں ہر بندے کے لیے، ہر لوگوں کے لیے حقوق ہے، کہ غریب کے کیا حقوق ہے، امیر کے کیا حقوق ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہے، الغرض اعتدال کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ انصاف والا دین ہے۔ جو اس دین میں آ جاتا ہے پھرنے کا نام نہیں لیتا۔ اور ساتواں سوال ہرقل بادشاہ نے پوچھا سفیان سے، کیا تم لوگ اس نبی کو یعنی دعویٰ کرنے سے پہلے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتے تھے یا نہیں دیکھتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتا ہے پہلے ہی صادق الامین تھے۔ سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام دعوی نبوت کرنے سے پہلے ہی صادق الامین تھے۔ کیا ہے؟ ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تب ہی لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین کے لقب سے جانے جاتے تھے، اور آج بھی لوگ اپنی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس رکھایا کرتے ہیں، یعنی ایسے تو دیانتدار بندے۔ اور پھر آٹھواں سوال پوچھا ہرقل بادشاہ نے کہ کیا وہ وعدے کی مخالفت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں نہیں کرتے؟ تو سفیان نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر کے کبھی نہیں مکرتے، جب وعدہ کر لیا تو اپنے وعدے کی پاسداری کرتے۔ وہ سوال پوچھا کہ پھر کیا تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی یا نہیں کی؟ تو سفیان نے کہا کہ ہاں، ہم نے ان سے جنگ بھی کی ہے۔ اور 10واں سوال پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو سفیان نے کہا کہ وہ ہم لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ جو ہم لوگ باطل معبودوں کو، اتنے سارے بتوں کو مانتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سچ کا حکم دیتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، روزے کا حکم دیتے ہیں، یہ جو اچھی اچھی عادات و اطوار ہیں ان کا حکم دیتے ہیں، ظلم سے منع کرتے ہیں، انصاف کی دعوت دیتے ہیں، یہ ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ سوالات کیے نا تو ہرقل بادشاہ، اس ٹائم پر لوگ ان کو الہ سمجھتے تھے، ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ پتہ ہے سفیان، میں نے تم سے یہ سوالات کیوں پوچھے؟ کہا کہ ہاں کیوں پوچھے؟
کہا کہ میں نے جو ہے نا یہ سوالات اسی لیے پوچھے تھے کہ یہ سوالات جن کا تم نے جواب دیا ہے یہ سچے نبی ہونے کی علامت ہے. اگر تم نے جیسا کہا ہے ویسا ہی وہ نبی ہے تو بے شک وہ سچا نبی ہے آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مجھے موقع مل جائے تو میں ان کی خدمت بھی کروں گا, ان کے پاؤں بھی چوموں گا اور ان کی کیا خدمت کر کے یہ نصیب حاصل کروں گا. تو سفیان کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ آخر الزمان نبی علیہ السلام کی جو ہے نا یہ قوم اور جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ غالب ہی رہیں گے, مغلوب نہیں ہوں گے. اور جو ہرقل بادشاہ تھا علم نجوم کا بڑا ماہر تھا, یعنی ستاروں میں دیکھ کر حال معلوم کر لیا کرتا تھا کہ آگے چل کر کیا ہونا ہے, یعنی علم نجوم کا بڑا ہی ماہر تھا. تو ایک ٹائم پر نا بڑے پریشان ہو گیا, تو کسی نے کہا کہ کیا ہوا جی پریشان ہو؟ تو ہرقل بادشاہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے ستاروں میں یہ پڑھا ہے کہ آخری قوم ایسی آئے گی جو ختنہ کیے ہوئے ہے ساری دنیا پر غالب آ جائے گی اور وہی دین سب لوگوں میں چھا جائے گا. بڑا ہی پریشان. تو کہا کہ یہ ختنہ کیے ہوئے کون سی قوم ہوگی؟ تو ایک یہودی آیا, کہا کہ دیکھو اس نے بھی ختنہ کیا اور نہیں کیا. تو اس کے بعد ایک مسلمان آیا, کہا کہ جس کی مجھے تلاش تھی نا وہ یہی مسلمان ہے جو یہ ختنہ کیے ہوئے ہے, یہی قوم آخر میں سب پر غالب آ جائے گی اور یہی دین لوگوں میں چھا جائے گا. یعنی اس کو اتنا پکا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نبی علیہ السلام ہے اور یہی کیا ہے غالب آ جائیں گے اور یہی دین سچا دین ہے. تو اس ٹائم پر ہرقل بادشاہ نے پتہ ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے دعوت دی کہ اے لوگوں آ جاؤ. سارے لوگ جب بادشاہ کے محل میں آئے تو بادشاہ نے دروازہ بند کروا لیا اور کہا کہ اگر تم لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو میں تم لوگ کو ایک بات بتاتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ, کیونکہ وہ اس کو الہ سمجھتے تھے, اپنا معبود سمجھا کرتے تھے. کہا کہ اگر تم لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو مجھے چھوڑ کر آخر الزمان نبی علیہ السلام کی پیروی کر لو, تم لوگ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو جاہل قسم کے لوگ تھے, لوگ سارے غصہ ہو گئے, آپ دیدہ ہو گئے, اتنا تو غصہ ہو گئے, بھڑکنے لگے. تو ہرقل بادشاہ نے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ میں تو تم لوگ کا ایمان چیک کر رہا تھا, دیکھوں کہ تم لوگ اپنے دین پر پکے ہو یا نہیں پکے ہو, یعنی ان کو ٹھنڈا کر دیا. تو آخر کار وہ کیا ہے, لوگ جب دیکھا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں ہم سے, ہمارا امتحان لے رہے تھے, تو پھر سارے لوگ ہرقل بادشاہ کو سجدہ کرنے لگے اور سجدہ کر کے اس کو معبود سمجھنے لگے. لیکن اس سے کیا پتا چلا کہ ہرقل بادشاہ نے آخر دم تک, محدثین فرماتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ آخری دم تک نصرانی ہی رہا, نصرانی ہی ہونے کی حالت میں مرا, ایمان نہیں لے کر آیا, ایمان سے محروم رہ گیا.